آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل شریف کی 4 زکاتیں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ سورہ مزمل شریف کے عملیات کا کورس الحمدللہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 2۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ اکبر کے بارے میں اور ضروری ہدایات۔ آج جو بات کریں گے سورہ مزمل شریف کی مزید 4 زکاتیں بیان کروں گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سورہ مزمل شریف کی 5 زکاتیں بیان کروں گا۔ الحمدللہ ایک زکوٰۃ بیان کر چکا ہوں، آج 4 زکاتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں ان پر الگ الگ ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن آپ کے شوق کو، آپ کے ذوق کو، آپ کی چاہت کو دیکھتے ہوئے آج کی اس ایک ہی ویڈیو کے اندر 4 کے 4 اعمال بیان کرتا ہوں۔ ہر بزرگ کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، اپنی اپنی تعداد ہے۔ جو مجھے اپنے شیخ سے اعمال ملے، ان اعمال میں سے سب سے عظیم ترین اعمال جو ہیں یہ 5 ہیں، تو آپ کے سامنے یہ 5 اعمال رکھتا ہوں۔ اور بھی اعمال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذوق زندہ رہا تو مزید اعمال بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا، لیکن اس کورس میں یہ 5 اعمال کافی ہیں۔ آج کی زکوٰۃ جو بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلی زکوٰۃ، اس زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں زکوٰۃ اکبر۔ پچھلی ویڈیو میں جو زکوٰۃ بیان کی تھی اس کو بھی کہتے ہیں زکوٰۃ اکبر، اس کو بھی کہتے ہیں زکوٰۃ اکبر۔ حقیقت میں وہ پچھلی ویڈیو والی زکوٰۃ زکوٰۃ اکبر ہے، اس کے مقابلے میں یہ زکوٰۃ زکوٰۃ اصغر ہے۔ اس کا طریقہ یا اس کے شرائط بھی وہی زکوٰۃ والے ہیں۔ جو پہلی بار آپ نے زکوٰۃ ادا کی یا وظیفہ سنا تھا، وہی طریقہ کار اس کا ہوگا، شرائط اس کے بھی سیم ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی آسانی کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کو کرنا ہے 9 چندی جمعرات سے یا 9 چندی پیر سے، نماز عشاء کے بعد عمل کریں گے، باوضو حالت میں کریں گے، قبلہ رخ ہو کر عمل کریں گے، جگہ اور ٹائم کی پابندی کریں گے، مکمل تنہائی میں کریں گے، خوشبو کا استعمال کریں گے اور بدبودار چیزوں سے بچیں گے۔ پھر آپ سورہ مزمل شریف کو 41 بار پڑھیں گے روزانہ، اول آخر 3 بار درود شریف، 11 بار درود شریف یا 21 بار درود شریف۔ 40 دنوں تک سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے، روزانہ 41 بار۔ جب 40 دن آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد زندگی بھر کم از کم 1 بار سورہ مزمل شریف کو پڑھتے رہیں، تاکہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے۔ آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ 1 بار پڑھنا ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کا 40 دن کا ہوا اور مکمل ہو گیا۔ اب تیسری زکوٰۃ بیان کرتا ہوں۔ تیسری زکوٰۃ بھی اس ہی ترتیب کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ 11 دن کی ہوگی۔ اس کے شرائط بھی وہی ہیں، 9 چندی جمعرات سے کریں، 9 چندی پیر سے کریں، قبلہ رخ ہو کر کریں، یہ تمام شرائط وہی کے وہی۔ روزانہ آپ 11 بار سورہ مزمل شریف کو پڑھیں گے، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، اس کے بعد زندگی بھر روزانہ کسی بھی ٹائم پر 1 بار سورہ مزمل شریف کو پڑھتے رہیں گے۔ اب چوتھا عمل بیان کرتا ہوں۔ یہ عمل بھی 9 چندی جمعرات سے شروع کریں یا 9 چندی پیر سے کریں، یا قمری ماہ کے لحاظ سے یعنی چاند کے لحاظ سے اسلامی مہینہ جو ہوگا اس کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 3 دن کا ہے۔ 9 چندی جمعرات سے شروع کریں، 9 چندی پیر سے کریں، یا کہ اسلامی مہینہ جو ہوگا چاند کی جو تاریخ ہوگی 13 تاریخ کو عمل کریں، 14 کو کریں اور 15 کو کریں، 3 دن کا عمل ہوگا۔ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں 117 بار سورہ مزمل شریف کو پڑھیں۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، اس کے بعد زندگی بھر 1 بار سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیں۔ آخری عمل، یہ 1 دن کا عمل ہے، 1 بار کا عمل ہے۔
یہ عمل آپ کیا کریں گے؟ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، تاریخوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ مہینے کے شروع میں کریں، درمیان میں کریں، آخر میں کریں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کسی بھی دن کریں، کسی بھی مہینے میں کریں، کوئی قید نہیں ہے۔ اس عمل کے لیے ایک قید ہے، یہ عمل ایک ہی مجلس میں کرنا ہے، ایک ہی محفل میں کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں گے، عمل کے درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی جگہ چھوڑ کر اٹھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عمل کو مکمل کرنا ہے۔ آپ سورہ مزمل شریف کو پڑھیں گے 101 بار، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 101 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اس کے بعد زندگی بھر ایک بار سورہ مزمل پڑھتے رہیں، الحمدللہ اب آپ سورہ مزمل شریف کے عامل بن گئے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے سورہ مزمل شریف کا عمل کیا، اور قبولیت کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، اس عمل کے ذریعے سے اپنی رضا عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ خلق خدا کی خدمت کا کام بھی لے، اور اللہ تعالیٰ جو توفیق دے کچھ صدقہ بھی کریں۔ کوئی شرط نہیں ہے کیا صدقہ کریں، آپ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، جو اللہ آپ کو توفیق دے اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے سے اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اور عمل مکمل ہونے کے بعد آپ زندگی بھر جو سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیں گے، اس کے لیے کوئی ٹائم، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، گھومتے پھرتے پڑھیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھیں، لیکن آپ ناغہ ہرگز نہ کریں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے 5 اعمال بیان کر دیے ہیں سورہ مزمل شریف کے، ان اعمال کو سنیں، ان اعمال کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھیں، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور یہ خواتین بھی اعمال کر سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے اتنا لمبا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو خواتین اگر کرنا چاہیں تو 11 دن کا عمل کر لیں، 3 دن کا عمل کر لیں، 1 دن کا عمل کر لیں، تو ان کے لیے آسان ہے۔ اگر یہ لمبا عمل بھی کرنا چاہیں، طویل عمل بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، منع نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ضروری ہے جو آپ کے ذہن میں ہو، مرد حضرات کے لیے عمل کریں گے، درمیان میں 1 دن بھی چھوٹ گیا تو وہ ناغہ شمار ہوگا، عمل آپ کو دوبارہ شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن خواتین کے لیے جو مجبوری کے دن ہوں، اس کی وجہ سے اگر ناغہ ہو جائے تو وہ ناغہ شمار نہیں ہوگا، کسی اور وجہ سے ناغہ کر دیا تو ناغہ شمار ہوگا، عمل ٹوٹ جائے گا۔ تو امید ہے اس عمل کے متعلق میں نے تمام ضروری باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں، اور اس کے شرائط بھی وہی زکوٰۃ اکبر والے ہوں گے۔ اور آخر میں کہ روحانی عملیات کے نام سے میں نے کمپلیٹ کورس اپلوڈ کیا ہے، ریکارڈ کر دیا ہے، 30 ویڈیوز ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ جب تک ان ویڈیوز کو آپ نہیں دیکھیں گے تب تک آپ ان وظائف کو، ان عملیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ علاج کا اور کشف کا، حاضرات کا، محبت کے اعمال اور عداوت کے اعمال بیان کریں گے۔ اب تک یہ ضروری وظائف تھے، ان زکاتوں کے بغیر، ان وظائف کے بغیر کوئی سورہ مزمل شریف کا عامل بن ہی نہیں سکتا۔ سورہ مزمل شریف کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی برکات ہیں، انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ مختصراً آپ کو 3 بہت بڑے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ مزمل شریف کے۔ سورہ مزمل شریف کے یہ 3 فوائد جو ہر شخص کو ملتے ہیں، خواص کی تو بات ہی کیا ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن خواص پر خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ 3 فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سورہ مزمل شریف کا عامل بنتا ہے یا اس کی کثرت کرتا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ مزمل شریف کے اعمال کیے،
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں عامل کامل بن گیا ہوں نہیں بنا، میرا عمل کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ جب آپ زکوٰۃ اکبر ادا کریں گے اور عمل کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا عمل سکسیسفل ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اس بات کو چھپائیں، ہر کسی سے بیان نہ کریں، استاد سے بیان کیا کریں، اور استاد سے بھی یوٹیوب پر کمنٹس کے اندر بیان نہ کریں، واٹس ایپ پر پرسنل آپ جب چیٹ کریں گے پھر بات کریں گے پھر بتائیں گے، سب کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر سب کے سامنے بیان کریں گے خطرہ یہ ہے کہ روحانیت چھن سکتی ہے۔ تو جو شخص سورہ مزمل شریف کے اعمال پڑھتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ شرف، یہ سعادت، یہ زیارت بار بار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار یہ زیارت، یہ شرف، یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا فائدہ، جو سورہ مزمل شریف کی کثرت کرتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اس کے رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے اس کو رزق ملتا ہے، بندوں کا کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، دشمن کبھی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کبھی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھے گا، وہ کسی بھی طرح کا دشمن ہو۔ یوں تو بہت سے فوائد ہیں، لیکن میں نے چیدہ 3 بڑے فائدے بیان کر دیے۔ اب تک میں نے کوئی بھی ایسا عمل بیان نہیں کیا ہے کہ جس سے ایک دن میں جادو کا توڑ ہو سکے، اگر کیا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن سورہ مزمل شریف کے ایسے ایسے اعمال ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، ایک دن میں آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، جنات کا علاج کر سکتے ہیں، صرف ایک دن میں 15 سے 20 منٹ میں بس۔ آپ کو جادوگر تنگ کرتا ہے، اس پر جادو الٹ کرنا ایک دن میں ممکن ہے۔ ایک جادوگر نے پوری زندگی محنت کی ہے، آپ صرف اس جادوگر سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ ملا کر اور اس کو کھینچ لیں ہاتھ کو اپنی طرف، اس کے اندر کی ساری پاور، ساری شیطانیت ایک جھٹکے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہ پاور دنیا میں صرف سورہ مزمل شریف کے عامل کو ملتی ہے۔ آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح جادوگر سے جادو چھین سکتے ہیں، اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ترم خان، بڑے سے بڑے جادوگر آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں اتنے خطرناک جادوگر نہیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کریں، لیکن مجھے لوگ کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، بتاتے ہیں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں بڑے خطرناک جادوگر ہیں، اور ہر شخص کی سکت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ ان سے ٹکر لے سکے، لیکن سورہ مزمل شریف کا جو عامل ہوگا ایک وقت میں 70,000 جادوگروں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے، 70,000 دشمنوں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ سورہ مزمل شریف کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی عظمت والا عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی برکتیں اور فضائل بیان کروں اتنے کم ہیں۔ جب آپ عمل کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا ہے، عملیات کیا ہے، اور سورہ مزمل شریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کا کوئی سوال ہو
کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔